اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی فتح مکہ کے واقعات کی مزید تفصیل بیان کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کی مدت کے بارے میں تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لانے اور فتح مکہ کے بعد مکہ میں چند دن ٹھہرے تھے، اور لیکن اس جو قیام ہے اس کی مدت میں اختلاف ہے. بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 19 دن ٹھہرے. آپ 2 رکعت نماز پڑھتے یعنی قصر کرتے تھے، اور بعض روایات میں 18 یا 17 اور 15 روز کا تذکرہ بھی ہے. علامہ ابن حجر نے 19 دن والی روایت کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ اکثر روایات میں 19 دن کا ذکر ہے، اور باقی روایات کو اس طرح سے جمع کیا گیا ہے کہ 19 دن والی روایت میں مکہ میں داخل ہونے اور روانہ ہونے کے دن بھی شامل ہیں، اور جنہوں نے 17 دن بیان کیے ہیں انہوں نے آمد و رفت کے دونوں دن شامل نہیں کیے. جن راویوں نے 18 دن کی روایت بیان کی ہے انہوں نے ان میں سے 1 دن شمار کیا ہے، جبکہ 15 دن والی روایت کے راویوں نے 17 دن والی روایت کو مدنظر رکھ کر یہ اصل لکھا ہے کہ یہ اصل ہے، اور پھر اس میں سے داخلے اور کوچ کا دن نکال کر 15 دن کا ذکر کیا ہے. بعض مستشرقین نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ پہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے. ولیم میور ایک بڑا مشہور مستشرق ہے، اس کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا. فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی کے تمام پرانے قصوروں کو معاف کرنا، یعنی لوگوں کے تمام قصوروں کو معاف کرنا اور ان کی تمام چھوٹی بڑی تکلیفوں کو فراموش کر دینا، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فائدے کے لیے تھا. لیکن اس کے لیے یہ لکھنے کے بعد مجبور ہے کہ بہرحال حقیقت کو تسلیم بھی کرے. کہتا ہے لیکن اس کے لیے ایک بڑے اور گداز دل کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا فائدہ گو آپ ہی کو پہنچا کہ آپ کے آبائی شہر کے سب لوگ آپ سے وابستہ ہونے لگے اور آپ کے مقصد پوری خوش دلی اور نمایاں عقیدت کے ساتھ اپنا لیا. اور چند ہفتوں کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے 2000 افراد آپ کے پہلو میں کھڑے بڑی وفاداری کے ساتھ برسر پیکار ہیں. اسی طرح ولیم مونٹگومری نے بھی لکھا ہے، یہ بھی ایک اسکاٹش مستشرق گزرا ہے جس نے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سخت باتیں کی ہیں اپنی کتب میں. لیکن اس کی یہ کتاب ہے محمد ایٹ مدینہ. اس میں لکھا ہے
کا ترجمہ پڑھتا ہوں میں، پہلے ہی میں نے ترجمہ ہی پڑھا تھا۔ کہ مکہ کے رؤساء کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا گیا، تسلیم کر رہے۔ یہ رؤساء اور دیگر بہت سے دوسرے لوگ کفر پر ہی قائم رہے۔ سب سے بڑھ کر وہ مہارت جس کے ساتھ انہوں نے اپنی سربراہی میں موجود، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سربراہی میں موجود اتحاد کو سنبھالا اور تقریباً تمام افراد کو یہ احساس دلایا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے، اس چیز نے اسلامی معاشرے میں ہم آہنگی، اطمینان اور جوش کے جذبات کو نمایاں کر دیا، جو دوسری جگہ پر موجود بے چینی کے برعکس تھا۔ یہ بات یقیناً بہت لوگوں پر واضح ہوئی ہوگی اور اس نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا ہوگا۔ اس سب میں ایک بات ضرور متاثر کن ہے، اور وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مقصد، اپنی بصیرت اور اپنی دور اندیش حکمت پر ایمان۔ جب ان کی جماعت ابھی چھوٹی تھی اور اپنے تمام وسائل دشمنوں سے بچنے کے لیے صرف کر رہی تھی، تو انہوں نے ایک متحدہ عرب کے تصور کو جنم دیا تھا، جو بیرونی سمت میں ترقی کرے گا اور جس میں مکے کے لوگ اپنے پرانے تجارتی کردار سے بھی اہم نیا کردار ادا کریں گے۔ اور اب تقریباً تمام لوگ، حتیٰ کہ سب سے بڑے بھی، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تھے۔ خاطر خواہ مشکلات کے باوجود، اکثر تنگ حالات میں، مگر تقریباً ہمیشہ مکمل اعتماد کے ساتھ وہ اپنے مقصد کی جانب بڑھتے گئے۔ اگر ہمیں ان تاریخی واقعات کی حقیقت پر یقین نہ ہوتا تو کم ہی کوئی یہ مانتا کہ ایک حقیر سمجھا جانے والا مکے کا نبی اپنے شہر میں فاتح کے طور پر واپس آ سکتا ہے۔ پھر ایک مستشرق ہے آرتھر گلمین، یہ بھی ایک مشہور مستشرق گزرا ہے۔ اس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے اپنی کتاب دی سیرسنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معافی، اسوہ حسنہ اور رواداری کو مثالی کردار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی اونٹ پر بیٹھے جس نے بڑی ہی وفاداری کے ساتھ کئی دوسرے مواقع پر بھی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، اور آپ سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے، تو شکر کے جذبات سے آپ کا دل بھر آیا، کیونکہ آپ نے سڑکوں کو خالی دیکھا اور یہ جان لیا کہ آپ کا استقبال امن سے ہوگا۔ آپ کی یہ بات بے حد تعریف کے لائق ہے کہ جس موقع پر ماضی کے مکے کے مکینوں کے مظالم کی یاد آپ کو انتقام لینے پر اکسا سکتی تھی، آپ نے اپنی فوج کو کسی بھی قسم کی خون ریزی سے منع فرمایا اور عاجزی اور خدا تعالیٰ کے شکر کا ہر ممکن اظہار کیا۔ یہ بات درست ہے۔ یہ لکھتا ہے وہ، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے خالد بن ولید کا واقعہ، کہتا ہے یہ بات درست ہے کہ ایک جگہ خالد نے طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ کعبے کو بتوں سے پاک کرنا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ کعبہ کی بلندی سے نماز کے لیے صدا بلند کرو، اور ایک منادی کرنے والے کو بھیجا کہ ہر شخص اپنے پاس پڑے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ 10 یا 12 لوگ، پھر لکھتا ہے کہ 10 یا 12 لوگ جنہوں نے پہلے مختلف مواقع پر نہایت وحشیانہ رویے کا مظاہرہ کیا تھا، ان کو سزا دینے کا حکم جاری ہوا،
اور ان میں سے 4 لوگوں کو قتل کی سزا دی گئی۔ لیکن اس رویے کو دیگر فاتحین کے رویے کے مقابلے پر میں بہت ہی زیادہ انسانیت سے پر قرار دینا چاہیے۔ صلیبیوں کے مظالم کے مقابلے میں لکھتا ہے کہ صلیبیوں کے مظالم کے مقابلے میں جنہوں نے 1099 عیسوی میں 70,000 مسلمان مردوں، عورتوں اور بے یار و مددگار بچوں کو اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جب یروشلم ان کے قبضے میں آیا، یا انگریز فوج کی درستی کے مقابلے میں کہ وہ بھی صلیب کے سائے میں ہی لڑے تھے، جنہوں نے 1874 کے یادگار سال میں جنگ کے دوران افریقہ میں گولڈ کوسٹ پر موجود، یہ گھانا کا پرانا نام ہے، ایک دارالحکومت جلا ڈالا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح حقیقت میں مذہب کی فتح تھی، نہ کہ سیاست کی۔ آپ نے ہر طرح کی ذاتی تکریم کی باتوں کو رد کر دیا اور شاہانہ تسلط کے تمام طریقوں سے گریز کیا، اور جب مکے کے تمام متکبر سردار آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم میرے ہاتھوں سے آج کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے سخی بھائی، رحم کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو پھر ایسا ہی ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر ایک مستشرق ہے روتھ کرینسٹن، اس کا تعلق بھی امریکہ سے تھا۔ فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ اپنی کتاب ورلڈ فیتھ میں عورت ہے، یہ ورلڈ فیتھ میں لکھتی ہے کہ سال 630 کے آغاز میں ایک دن وہ شخص جسے صرف 10 سال پہلے اس شہر سے پتھر مار کر نکال دیا گیا تھا اور جسے مذاق کا نشانہ بنایا گیا تھا، اب اپنے 10,000 تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ مکے شہر میں داخل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، شہریوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جائے، لیکن مکے والوں کی تمام وعدوں اور یقین دہانیوں کے باوجود ان کے سپاہیوں پر حملہ کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سپہ سالار خالد، جو اب ان کی افواج کے کمانڈر تھے، کو سخت جوابی کارروائی سے روکنے میں مشکل پیش آئی۔ یہ بہرحال اس نے اس بات میں مبالغہ کر دیا، وہی یقین دہانیاں نہیں تھیں، وہاں حملہ پہلے انہوں نے کیا تھا مکے والوں نے۔ بہرحال جو تعصب ہے وہ تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ پھر لکھتی ہے کہ 2 مسلمان اور 28 مکے والے مارے گئے۔ ایسے وقت اور ایسے موقع پر اگر کوئی اور رہنما کمان میں ہوتا تو تصور کریں کتنا قتل و غارت ہوتا۔ پھر حقیقت بیان کرنے میں مجبور ہے۔ جب مسلمان فوج نے شہر پر قابو پا لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس تبدیل کر کے سفید احرام پہن لیا۔ آپ نے حج کے مقررہ مناسک ادا کیے، کعبے کا 7 مرتبہ طواف کیا، پھر آپ نے اپنی باقی بچ جانے والے ساتھیوں کو بلایا، وہ ساتھی جنہوں نے بار بار اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کے مقصد کے لیے قربانیاں دی تھیں، کہ وہ اس عظیم دن اور آپ کی زندگی کے سب سے اہم موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک ایک کر کے 360 پتھر کے بتوں بشمول حبل کے ہر بت کو کعبے سے نکالا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ہر بت کو توڑتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ کیرن آرمسٹرانگ ہے، یہ بھی ایک اچھی مستشرق ہیں اور یہ عموماً بڑے انصاف سے لکھنے والی ہیں۔ 1944 میں پیدا ہوئی تھیں، انگلستان کی ایک معروف اسکالر اور مصنفہ ہیں، اور جو موازنہ مذاہب کے متعلق اپنی تحریرات کے باعث شہرت بھی رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی کتاب محمد اے بایوگرافی آف پروفٹ میں فتح مکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خونریز انتقام لینے کی کوئی خواہش نہیں تھی،
کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ کسی پر کوئی دباؤ ڈالا گیا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مجبور کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کے درمیان صلح اور مصالحت قائم کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ قریش کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ اس مذہب کو ختم کر دیں جو ان کے لیے ناکام ثابت ہوا تھا۔ مکے کی فتح کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اپنے دعوے کی سچائی کو ثابت کر دیا۔ یہ فتح بغیر کسی قسم کی خون ریزی کی حاصل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرامن پالیسی کامیاب رہی۔ چند ہی سالوں میں مکے میں بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، اور اکرمہ اور سہیل جیسے سخت ترین مخالفین مخلص اور پرجوش مسلمان بن گئے۔ تو بہرحال ان میں سے بعض مستشرقین ایسے ہیں جنہوں نے باوجود شدید مخالف ہونے کے یہ حق بیان کیا ہے، اور مجھ پر مجبور تھے، وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ فتح مکہ کے حوالے سے کچھ مزید واقعات بھی ہیں۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی توبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور کاتب وحی بھی تھا، پھر مرتد ہو کر واپس چلا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی قتل کی سزا دی گئی تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ حضرت عثمان بن عفان کے ہاں چھپ گیا۔ یہ ان کا رضائی بھائی تھا۔ حضرت عثمان اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، عبداللہ کی بیعت قبول فرمائیں۔ آپ نے دیر تک خاموشی اختیار فرمائی اور پھر اس کی بیعت لے لی۔ جب عبداللہ بن نبی سرا واپس چلا گیا، لکھنے والے یہاں لکھتے ہیں راوی کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میں اس لیے کچھ دیر تک خاموش رہا کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس کو جلدی سے قتل کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں اشارہ کیوں نہیں کر دیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی قتل کے لیے اشارے نہیں کیا کرتا۔ بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت کا مرتکب ہو۔ بہرحال یہ روایت کیونکہ اور اس طرح کی ملتی جلتی روایتیں بعض تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، اس لیے بیان بھی کر رہا ہوں، لیکن ہیں یہ سب مشکوک۔ اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، جو تعامل تھا، وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سب کچھ بعض گھڑ لی گئی ہیں روایات۔ بہرحال حدیث کی ایک کتاب سنن نسائی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ بن سعد حضرت عثمان کے گھر چھپ گیا۔ پھر جب عام بیعت کا اعلان ہوا تو حضرت عثمان عبداللہ کو لے کر آئے اور عرض کیا کہ عبداللہ کی بیعت قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ ایسا کیا اور انکار فرما دیا، اور 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد اس کی بیعت لی، اور اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم میں سے کوئی دانا آدمی نہ تھا کہ جب مجھے دیکھا کہ میں بیعت نہیں لے رہا تو اٹھ کر اس کو قتل کر دیتا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں کیسے علم ہوتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھ سے ہمیں اشارہ کیوں نہ کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے شان یا نشان نہیں کہ اس کی آنکھ خیانت کرے۔ یہ نسائی کی ہے، لیکن اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو یقین کیا جائے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ البتہ سنن ابو داؤد میں اس کے علاوہ ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، لیکن اس روایت میں قتل وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا۔ اسے شیطان نے بہکا دیا، وہ کفار سے مل گیا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس کے لیے پناہ طلب کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ دے دی۔
یہاں عبداللہ بن سعد کے متعلق اس طرح کی روایات کی بابت واضح ہونا چاہیے، جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ یہ روایت حدیث کی جن کتب میں آئی ہے اس کی سند کی بابت جرح کی گئی ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، کہ کیونکہ کہنا کہ اشارہ کیوں نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چپ رہا، آپ بادشاہ تھے، واضح طور پہ کہہ سکتے تھے۔ بہرحال دوسری اہم بات یہ قابل غور ہے کہ اسلام میں ارتداد کی کوئی سزا نہیں ہے، اس لیے عبداللہ بن سعد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا اس لیے اس کے قتل کی سزا سنائی گئی، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور علاوہ ازیں یہ بھی قابل غور ہے کہ اس واقعے کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بھی منافی ہے، منافی نظر آتی ہے، جیسا پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن اللہ تعالیٰ کی صفت غفار اور ستار اور رحیم و کریم کے مظہر عتم نظر آتے تھے۔ کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس نے معافی مانگی ہو اور آپ نے معاف نہ کروایا ہو، اگرچہ اس کے قتل کا حکم ہی کیوں نہ صادر کیا گیا ہو۔ پھر یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود نہیں ہے۔ مزید برآں یہ روایت درایت کے بھی خلاف نظر آتی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح سربراہ کی حیثیت میں بھی رکھتے تھے۔ اگر کسی کے قتل کا حکم ضروری تھا کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اشارے کنائے کی کیا ضرورت تھی؟ جب حضرت عثمان عبداللہ کو لے کر آئے تو آپ صاف فرما دیتے کہ نہیں، اس کے جرائم ایسے ہیں کہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہی دنوں میں منو مخزوم کی ایک عورت کی چوری کا مقدمہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اس کی سفارشیں بھی بہت بڑی بڑی کروائی گئی تھیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح ان تمام سفارشات کو رد فرماتے ہوئے ہاتھ کاٹنے کی سزا برقرار رکھی تھی۔ تو اگر عبداللہ بن سعد کا جرم اتنا سنگین تھا تو واضح فرما دیا جاتا کہ اس کی معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا فعل منسوب کرنا جو عام اخلاقی آداب اور روایات کے بھی منافی ہو، وہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی جب وہ بیعت کرنے کے لیے آ گیا تو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ اس اثناء میں جلدی سے کوئی اس کو قتل کر دے، اور جب صحابہ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے گویا ان سے باز پرس کی کہ کیوں قتل نہ کیا، اور جب صحابہ نے کہا کہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو یہ فرمایا کہ نبی کی آنکھ خیانت نہیں کرتی، اس لیے آنکھ سے اشارہ نہیں کیا۔ نعوذ باللہ دل میں تو یہی خواہش تھی، یہی سے ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آن وسلم کے دل میں تو یہی خواہش تھی کہ کاش کوئی قتل کر دے، لیکن اشارہ نہیں کیا۔ اس روایت کی بناوٹ ہی اس واقعے کو رد کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ آپ کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود کے قیام کے لیے چٹان کی طرح مضبوط تھے اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ البتہ عفو اور رحمت کے وقت ریشم کی طرح نرم و ملائم تھے، انہیں کسی قسم کا کوئی قلق اور خلش نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے عبداللہ بن سعد کی بیعت کے حوالے سے اس طرح کی روایات محل نظر ہیں، اور بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے بھی ان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 15 کی تفسیر کرتے ہوئے اس واقعہ کا تذکرہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے ساتھ ایک تاریخی واقعہ بھی وابستہ ہے جس کا یہاں بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب وحی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی سرح تھا۔ آپ پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو اسے بلوا کر لکھوا دیتے۔ ایک دن آپ یہی آیتیں اسے لکھوا رہے تھے جب آپ ثم انشأناہ خلقا آخر پر پہنچے تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وحی ہے، اس کو لکھ لو۔ اس وقت کو یہ خیال نہ آیا کہ پچھلی آیتوں کے نتیجے میں یہ آیت طبی طور پر آپ ہی بن جاتی ہے۔ اس نے سمجھا کہ جس طرح میرے منہ سے یہ آیت نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی قرار دے دیا ہے، اسی طرح آپ نعوذ باللہ خود سارا قرآن بنا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ مرتد ہو گیا اور مکے چلا گیا۔ فتح مکہ کے بعد موقع پر
جن لوگوں کو قتل کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرا بھی تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پناہ دے دی اور وہ آپ کے گھر میں 3 دن چھپا رہا۔ ایک دن جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ابی سرا کو بھی آپ کی خدمت میں لے آئے اور اس کی بیعت قبول کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کچھ دیر تامل فرمایا، مگر پھر آپ نے اس کی بیعت لے لی اور اس طرح دوبارہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ بن ابی سرا کے متعلق آتا ہے کہ یہ بعد میں نمایاں اسلامی خدمات سر انجام دینے والے صحابہ میں شمار ہوئے۔ مصر کے گورنر بھی رہے، افریقہ کے ایک علاقے کو فتح کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ فتنوں سے الگ تھلگ ہو گئے، حالانکہ یہ ان کے رضائی بھائی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ان کا آخری عمل نماز ہو۔ چنانچہ ایک دن صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز مکمل کرتے ہوئے دائیں جانب سلام کہا اور بائیں جانب سلام کہنے ہی لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ 36 یا 37 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل کا قبول اسلام کا ذکر ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل ان لوگوں میں سے تھا جن کے قتل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا ہوا تھا۔ اکرمہ اور اس کا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا اور وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ سختی کرتا تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بہانے کا حکم دیا ہے تو وہ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ باوجود اس کے کہ دشمنی میں اسلام دشمنی اس نے اپنے باپ ابو جہل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور ممکن ہے کہ اسے قتل کا حکم دیا گیا ہو۔ البتہ یہ بھی قرینِ قیاس ہے کہ مکہ کے وہ رئیس اور سردار جو اسلام کی مخالفت میں ہمیشہ پیش رہے تھے اور آئے دن اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے رہتے تھے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے خود یہ سوچ لیا ہو کہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ کسی صورت میں ان کی معافی ممکن نہیں ہو سکتی، اور ہو نہ ہو ان کو قتل ہی کیا جائے گا، تو وہ یہ سوچ کر خود وہاں سے بھاگ گئے۔ اور دراصل انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی رحمت اور عفو اور درگزر کی توقع ہی نہ تھی، اور نہ ہی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ جان بچا کر بھاگ جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن جوں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے بڑھے ہوئے عفو و درگزر کا پتہ چلتا گیا تو وہ مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کھینچے ہوئے چلے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ بہرحال اکرمہ ان سرکردہ مخالفین میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اسلامی لشکر کی بھرپور مزاحمت کی۔ اپنے ساتھ ایک جتھا اکٹھا کیا جس میں مکے کے بہادر نوجوان شامل تھے، جن میں سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ وغیرہ بھی شامل تھے، اور تلواریں نکال لیں کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن اپنے 20 سے زائد جوانوں کے قتل ہونے کے بعد یہ سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور سہیل اور صفوان اور اکرمہ تینوں مکے سے ہی بھاگ گئے۔ تاریخی روایت کے مطابق اکرمہ نے سمندری راستے سے یمن جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام جو قریشی سردار کی بیٹی تھی، اس نے ہند بنت عتبہ اور مکہ کی دیگر معزز عورتوں کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اکٹھے بیعت کی تھی۔ اس کو جب اپنے شوہر اکرمہ کا قتل کے ڈر سے یمن کی طرف فرار ہونے کا علم ہوا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئی کہ اکرمہ کو خدشہ ہے کہ آپ اس کو قتل کروا دیں گے، آپ اس کو امان دے دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امان میں ہے۔ وہ اپنے غلام کو لے کر جدے کی طرف روانہ ہوئی، اور اس نے اکرمہ کو سمندر کے ساحل پر پایا جب وہ کشتی پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ ایک قول کے مطابق اس نے اکرمہ کو تب پایا جب کہ وہ کشتی میں سوار ہو چکا تھا،
اس نے اکرمہ کو یہ کہتے ہوئے روکا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس اس انسان کی طرف سے آئی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑنے والا اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور لوگوں میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈال، کیونکہ میں تمہارے لیے امان طلب کر چکی ہوں۔ اس پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام بہت خوبصورت رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے، یعنی کفر کی حالت میں ہی مکے میں رہنے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، یقیناً تو امن میں ہے۔ اس پر اکرمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اکرمہ، آج تو مجھ سے جو بھی چیز مانگے گا، اگر میں اس کی طاقت رکھتا ہوں گا تو ضرور تجھے دوں گا۔ اکرمہ نے عرض کیا کہ میری ہر اس عداوت کے لیے بخشش کی دعا کر دیں جو میں نے آپ سے روا رکھی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اکرمہ کی ہر وہ عداوت اس کو بخش دے جو اس نے مجھ سے روا رکھی، یا ہر وہ بری بات بخش دے جو اس نے کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے سرشار ہو اٹھے اور اپنی چادر اس پر ڈال دی اور فرمایا خوش آمدید اس شخص کو جو ایمان لانے کی حالت میں اور ہجرت کرنے کی حالت میں ہمارے پاس آیا۔ اکرمہ کے ایمان لانے سے ایک پیش گوئی کے پورے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، جس کو مسلم رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ اکرمہ کے ایمان لانے سے وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان فرمائی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں جنت میں ہوں، وہاں میں نے انگور کا ایک خوشہ دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے، تو کسی جواب دینے والے نے کہا ابو جہل کے لیے۔ یہ بات مجھے عجیب معلوم ہوئی اور میں نے کہا جنت میں سوائے مومن کے اور کوئی داخل نہیں ہوتا، پھر جنت میں ابو جہل کے لیے انگور کیسے مہیا کیے گئے ہیں؟ جب اکرمہ ایمان لایا تو آپ نے فرمایا وہ خوشہ اکرمہ کا تھا، خدا نے بیٹی کی جگہ باپ کا نام ظاہر کیا، جیسا کہ خوابوں میں اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ پھر حبار بن اسود کا بھاگ جانا اور پھر اسلام قبول کرنا، اس بارے میں لکھا ہے کہ جاہلیت میں یہ بڑا فصیح اللسان تھا اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد کیا کرتا تھا، نیز بڑا بدخلق شخص تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت وہ حاملہ تھیں۔ حبار بن اسود نے اونٹ کو بتکایا جس سے آپ اونٹ سے نیچے گر گئیں، اس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ آخری وقت تک بیمار رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا کہ جہاں بھی نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے۔ فتح مکہ کے وقت یہ اسی ڈر سے مکے سے بھاگ گیا اور جنگلوں میں چھپتا چھپاتا رہا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے تو پھر یہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو صحابہ نے اس کو دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ حبار آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ حبار نے قریب آ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ سے بھاگ کر تمام علاقے میں پھرا ہوں اور میں نے اجمیوں سے بھی ملنا چاہا، پھر میں نے آپ کے فضل و کرم اور نیکی و درگزر کو یاد کیا جو آپ زیادتی کرنے والوں سے روا رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم مشرک تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی اور ہلاکت سے بچایا۔ میری زیادتیوں اور ان تکالیف کو معاف فرما دیجیے جو میری طرف سے آپ کو پہنچتی رہی ہیں۔ میں اپنے برے سلوک
اور گناہوں کا معترف ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ آپ حبار کی معذرت پر حیا کے باعث سر جھکائے بیٹھے رہے اور فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ اسلام ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے قتل کا حکم دیا گیا تھا ان میں سے وہ شخص بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کی ہلاکت کا موجب ہوا تھا۔ اس شخص کا نام حبار تھا۔ اس نے حضرت زینب کے اونٹ کا تنگ زین کے کسنے کا جو چوڑا تسمہ ہوتا ہے وہ کاٹ دیا تھا اور حضرت زینب اونٹ سے نیچے جا پڑی تھی، جس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئیں۔ علاوہ اور جرائم کے یہ جرم بھی اس کو قتل کا مستحق بناتا تھا۔ یہ شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بھاگ کر ایران کی طرف چلا گیا تھا، پھر میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارے شرک کے خیالات کو دور کیا ہے اور ہمیں روحانی ہلاکت سے بچایا ہے۔ میں غیر لوگوں میں جانے کے بجائے کیوں نہ اس کے پاس جاؤں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبار، جب خدا نے تمہارے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے تو میں تمہارے گناہوں کو کیوں نہ معاف کروں۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اسلام نے تمہارے سب پہلے قصور مٹا دیے ہیں۔ اس کو تو بخش دیا، لیکن عبداللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نہیں، آنسر نے فرمایا کہ کیوں نہ اشارہ کیا، ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بہرحال کعب بن زہیر ہے بن ابی اسلمی، یہ بھی ایک شخص ہے۔ 7 ہجری میں کعب اور اس کا بھائی بجیر یہ دونوں ابرک مقام پر آئے جو بصرہ سے مدینہ کی راستے پر بنو اسد کا ایک کنواں تھا۔ بجیر یہاں سے مدینہ گیا اور وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا، جس پر کعب بہت ناراض ہوا اور حجویہ اشعار لکھے۔ اگرچہ عام روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجویہ اشعار کی وجہ سے کعب کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات صرف اتنی ہی نہ تھی، بلکہ کعب اور بجیر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے یا قتل کرنے کی کوئی سازش کی تھی، اور اسی مقصد کے تحت کعب مدینے سے دور ٹھہر گیا اور بھائی کو مدینہ بھیجا، لیکن بجیر نے اسلام قبول کر لیا۔ جب کعب کو بھائی کے اسلام کی خبر ہوئی تو وہ سخت ناراض ہوا، اور اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے تو بجیر نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کو خط لکھا کہ وہ بھی توبہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو معاف کر فرما دیتے ہیں جو توبہ کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ آخر کعب کو اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ کعب نے ایک قصیدہ لکھا۔ اس قصیدہ کا پہلا مصرع یہ ہے: بانت سعاد و فقلبی قلبی یوما مطبول، سعاد مجھ سے جدا ہو گئی اور شدت غم سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کعب بن زہیر روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر اپنے ایک جاننے والے کے ہاں ٹھہرے۔ اگلے روز وہ شخص کعب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کعب سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کھڑے ہو کر آپ سے امان طلب کرو۔ وہ کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس موجود صحابہ میں سے کسی نے کعب بن زہیر کو نہیں پہچانا۔ کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کعب بن زہیر آپ کے پاس اپنی جان کی امان پانے اور توبہ کر کے مسلمان ہونے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اگر میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آؤں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تب کعب نے عرض کیا کہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔
یہ سنتے ہی ایک انصاری مسلمان کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کے دشمن کو میرے حوالے فرمائیے تاکہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسے جانے دو، یہ شخص توبہ کرنے اور ندامت کے اظہار کے لیے آیا ہے۔ جب کعب نے قصیدہ بانت سعاد پڑھا اور اس میں اس شعر پر پہنچے، ان الرسول لنور یستضاء بہ محند من سیوف اللہ مسلول، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نور ہے جس سے حق کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی برہنہ ہندی تلوار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر حضرت کعب پر ڈال دی جو اس وقت آپ کے جسم مبارک میں تھی۔ اس چادر کی وجہ سے یہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی چادر والا قصیدہ۔ بردہ کے معنی چادر کے ہیں۔ اس کو قصیدہ بانت سعاد بھی کہا جاتا ہے اور قصیدہ بردہ بھی۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ نے ایک بڑی رقم کے عوض حضرت کعب سے یہ چادر خریدنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متبرک کپڑے کو جدا نہیں کروں گا۔ مگر پھر جب حضرت کعب کا انتقال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ نے کعب کے وارثوں سے یہ چادر خرید لی۔ اس کے بعد یہ چادر بنو امیہ کے حکمرانوں کو وراثت کے طور پر منتقل ہوتی رہی اور اموی حکومت کے زوال کے وقت ضائع ہو گئی۔ الناس میں قصیدہ بردہ کے نام سے ایک اور قصیدہ بھی زیادہ معروف ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ وہ امام شرف الدین بصیری کا قصیدہ ہے۔ اس کو بھی قصیدہ بردہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ لکھا تو انہیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اڑائی جو ان کی بیداری کے وقت بھی ان کے شانے پر موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امام بصیری مفلوج تھے اور اس چادر کی برکت سے شفایاب ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک کہانی ہے جو بیان کی جاتی ہے، ایسی کہانیاں بھی آ جاتی ہیں۔ بہرحال کچھ اور شدید مخالفین کے قبول اسلام کا بھی ذکر ہے اور کس طرح ان کو معافی ملی، وہ بھی ذکر آئندہ کروں گا۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے جلسے کو بابرکت فرمائے اور ہر پروگرام جو ہے اپنے فضلوں سے اس کو نوازتا رہے۔ ہر شریر اور نقصان پہنچانے والے کی اور یا کسی بھی نقصان پہنچانے کی نیت کر رکھنے والے کی شر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ جو مہمان اندرون ملک سے آ رہے ہیں یا بیرون ملک سے آ رہے ہیں انہیں خیریت سے اللہ تعالیٰ لائے اور یہاں انہیں ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ لوگوں کے جو ذاتی مہمان جلسے کے لیے آ رہے ہیں یا جماعتی انتظام کے تحت مہمان نوازی کے شعبے کے تحت ان کا انتظام ہوگا، ان کی مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر میزبان کو توفیق عطا فرمائے۔ کارکنان جو بڑے شوق اور جذبے سے اپنے آپ کو جلسے کی ڈیوٹیوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بے لوث ہو کر اپنے اپنے شعبہ میں خدمت کی توفیق دے اور نہایت عزت و احترام اور نرمی اور خوش مزاجی سے وہ مہمانوں کی خدمت کریں۔ بعض دفعہ کام کی زیادتی اور نیند کی کمی کی وجہ سے بعض کارکنوں کی خوش مزاجی متاثر ہو جاتی ہے، لیکن ہر کارکن کو جس کی کسی بھی شعبے میں ڈیوٹی ہے یہ سوچ کر یہ دن گزارنے چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق دی ہے، اس کا موقع دیا ہے۔ اس کے لیے ہم ہر قربانی کرتے ہوئے اپنے خدمت کے جذبے کو قائم رکھیں گے اور کسی قسم کی بدمزاجی نہیں دکھائیں گے اور ہمیشہ چہروں پر
مسکراہٹ رہے گی ہمارے نوجوان بچیاں ہیں یا عورتیں ہیں یا نوجوان لڑکے ہیں یا بڑی عمر کے مرد ہیں، افسر ہیں یا معاون ہیں، کھانا پکانے اور لنگر کا انتظام چلانے والے کارکن ہیں یا کھانا کھلانے والے ہیں، سیکیورٹی والے ہیں یا پارکنگ والے ہیں، صفائی اور ہائیجین کے کارکن ہیں یا اندرونی اور بیرونی ڈسپلن قائم کرنے والے ہیں، یا گیٹ کے انٹری کے اوپر جو لوگ متعین ہیں وہ لوگ ہیں، بچوں کی مارکی میں ڈیوٹی دینے والی بچیاں ہیں یا مین جلسہ گاہ میں ڈیوٹی دینے والی لڑکیاں اور لڑکے اور مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کو ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کام سر انجام دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، لیکن ساتھ ہی گہری نظر بھی ہر ایک پہ رکھنی چاہیے تاکہ کسی کو کبھی کوئی شر پھیلانے کی جرت پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کارکنوں کو آسن رنگ میں خدمت کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنائے گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر